پہلے ہی دن اگر کان میں اذان کہلائی جا رہی ہے، اقامت کہلائی جا رہی ہے، تو کیوں؟ جب بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تو یہ اذان اور اقامت کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہم بے وقوف لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے یہ دماغ گلک کی طرح بنایا ہے، اس میں جو چیز جمع ہوگی وہ چیز نکلے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اثر لینا شروع نہیں کرتا، جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی وہ اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اس زمانے میں دودھ پیے گی، بچے کو کیلشیم پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ ماں کلیجی کھائے گی، بچے کو ہیموگلوبین پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ ماں سنترا کھائے گی، بچے کو وٹامن سی پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ جو غذائیں کھا رہی ہے اس کا اثر پہلے بچے پہ پڑے گا، بعد میں ماں پہ پڑے گا۔ ایسے ہی ماں اس زمانے میں جس ماحول میں رہے گی، جو باتیں سنے گی، جو باتیں زبان سے کرے گی، اس کا اثر بچے پہ پہلے پڑے گا، ماں پہ بعد میں پڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ پیدا ہوئے تو 7 سپاروں کے حافظ تھے، 5 سپاروں کے حافظ تھے۔ آپ کہتے ہو یہ کرامت ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ کرامت ہے، لیکن یہ سائنس بھی ہے کہ اس زمانے میں بچہ جو کرے گا۔ اب اس زمانے میں ہمارے گھر کی کوئی عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلے ڈاکٹرنی صاحبہ اس کو سجیشن دیتی ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ کریے۔ اور ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب بستر چھوڑ کے ایکسرسائز کرو، اور ہمارے ہندوستان میں بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ بیڈ ریسٹ کرو، آرام کرو، کیونکہ اگر آرام کرے گی تو پھر نارمل ڈیلیوری کسی حالت میں نہیں ہو سکتی، پھر انہیں موقع ملے گا کمانے کا، موقع ملے گا اس کو چیر پھاڑ کرنے کا، موقع ملے گا آپ کی نسل کشی کرنے کا اور آپ کی پاپولیشن کنٹرول کرنے کا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا اپنا ارادہ، لیکن ہم اپنی ڈور ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرنی صاحبہ نے کہہ دیا بیڈ ریسٹ کرو، اب بستر پہ لیٹی ہیں، آرام کر رہی ہیں، زیادہ تر وقت میں ایک بہانہ مل گیا، اب کوئی دوسرا کام تو نہیں ہے تو موبائل ہاتھ میں، اب موبائل کے ریل دیکھنا شروع، اور مختلف قسم کے اکاؤنٹ کے اوپر اپنی آئی ڈی بنا کر اس کو اسکرول کیا جا رہا ہے، اور میوزک جو ہے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور وہ کانوں سے ہو کر بچے کے پاس جا رہی ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ بولنا جب شروع کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے یہ گانا گا رہے ہیں، اور جب وہ تھرکے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ ڈانس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے حالات میں ماں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی، نمازیں پڑھتی ہوتی، بچہ جب پیدا ہوگا اس پہ اس کا اثر پڑے گا۔ 1 سال تک پیدا ہونے کے بعد بچے نے اگر بار بار ابا کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان سے ابا نکلے گی، اماں کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان سے اماں نکلے گا، اور اگر اس نے اللہ کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان پر اللہ آئے گی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ نعتیں گنگنائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے پیدا ہو گئے تو مائیں لوریاں سناتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عربی زبان ہے، ایک لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جب روزانہ بچہ اس لوری کو سنے گا، 1 سال بعد سب سے پہلے وہ کہے گا اللہ۔ اور گئی گزری ماں بالکل کچھ نہیں آتا، یہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ تو کہتی تھی نیکی بھی آتی ہے، گھی کے پاپڑ تلتی ہیں۔ بچے کو تعارف ہوتا تھا کہ نیکی کوئی بہت بڑی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن بچے آج اس ماحول کے اندر ہیں کہ روئے تو ان کو موبائل تھما دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تو موبائل کا لالچ دے دیا، کام نہیں کر رہے تو موبائل کا لالچ دے دیا، اور موبائل سیکھ سیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں۔ اب بڑے ہونے کے بعد ان کی شان قائم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بناتے ہیں لڑکے، کہتے ہیں کہ ہیڈ آف ایول، میں شیطانوں کا سردار ہوں، کرائم پارٹنر، ہم جو ہے جرم کرنے والے ہیں،
جب اس ماحول میں پلے بڑے ہیں اسی میں وہ اپنی عزتوں کو تلاش کرتے ہیں. ان کی ذہنوں میں یہ نقشے بیٹھ گئے کہ کالر اوپر کرو اور بڑے جوتے پہنو, جنس ٹی شرٹ پہنو, کہیں سے کٹے پٹے ہو, کہیں پٹی بنی ہو, ہاتھ میں سگریٹ ہو, چلے ہیں بگڑے یار دھوئیں میں اڑا کے. یہ ان کی شان بن گئی. ان کی شان داڑھی نہیں بنے گی, ان کی شان امامہ نہیں بنے گا, کیونکہ انہوں نے ان سارے مناظر کو دیکھا نہیں. ان سے زیادہ منظر انہوں نے موبائل میں دوسرے دیکھے ہیں. انہیں جو ہے فائر بننا ہے, انہیں جو ہے پشپا بننا ہے, انہیں ڈان بننا ہے, انہیں شاہ رخ خان اور سلمان خان بننا ہے, کیونکہ اسی ماحول میں تو ہم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا. اگر بچے بگڑ گئے تو آپ تو فوراً یہ کہہ دو گے کہ شیطان نے بگاڑ دیا, ماحول نے بگاڑ دیا, دوستوں نے بگاڑ دیا. لیکن اگر یہی سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کہ بچے بگڑے کس نے بگاڑا, آپ کا سیدھا جواب ہے, دو ٹوک جواب ہے کہ ماں باپ نے بگاڑا. ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا. میں 40 سال میں بگڑوں, کوئی 35 سال میں بگڑے تو مانا جا سکتا ہے کہ ماحول نے بگاڑا. 15 سال میں اگر بگڑ گئے سارا ہاتھ ماں باپ کا ہے. جب ان بچوں نے آپ کو سب سے بڑا آئیڈیل سمجھا تھا, باپ کو دودھ کا دھلا فرشتہ سمجھا, ماں کو پاک باز مریم سمجھا, جب ماں نے انہیں ایسے منظر دکھا دیے کہ ان کا سارا خمار اتر گیا, سارا کانفیڈنس ٹوٹ گیا, اعتماد ٹوٹ گیا,